بھی دھوکہ دیا، لیکن یاد رکھو میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے لباس کو اپنے اوپر جاری رکھو، پہن کے رکھو، اپنے گھٹنوں کو اور اپنے ناف سے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے یہ تمہارا ستر ہے، یہ مرد کا ستر ہے، یہ عورت کا ستر ہے، عورت ساری کے سارے اس کا ستر ہے، وہ پردہ ہے، لیکن مرد کے لیے خصوصی حکم ہے کہ ناف سے نیچے گھٹنوں تک کسی صورت بھی یہ اپنا جسم کا حصہ کوئی بھی ننگا کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت اس قدر بیان کی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم۔ بھائی جانوروں اور انسانوں میں یہی فرق ہے، جانور کو بغیر لباس کے میرے رب نے پیدا کیا، انسان کو جو میرے رب نے امتیاز دیا ہے، جو اہمیت و فضیلت دی ہے، وہ کیا دی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، ہم نے تمہیں بہترین طریقے سے بنایا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا خوب وہ ذات ہے جس نے تجھے بنایا ہے، تجھے پیدا کیا ہے۔ جانوروں سے تیرا امتیاز یہی ہے، وہ بغیر لباس کے آئے، بغیر لباس کے جائیں گے، تجھے لباس کے ساتھ بھیجا، لباس کے ساتھ ہی تجھے بلایا جائے گا۔ لہٰذا لباس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، کہ اے میرے بندو ہم نے تمہیں احسن طریقے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کا مفہوم، سطر کا وجوب اور سطر کو ڈھانپنا اس قدر اہمیت دی، فرمایا جو دنیا میں اپنے سطر کو ڈھانپے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ اس کو کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا میرے بھائیو آئیے آگے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی صورتیں ہیں جن سے یا جن لوگوں کو لباس سے استثناء حاصل ہے، کہ جو لوگ لباس کے زمرے میں نہیں آتے، جن کو فرمایا وہ نابالغ ہیں، وہ بچی ہے یا بچہ ہے نابالغ، جب تک کہ اس کے اوپر اسلام کی یعنی اس کو ننگا رہنے کی تو کسی شکل میں بھی اجازت نہیں ہے، لیکن جو پابندیاں ایک مرد بالغ مرد اور عورت پہ نافذ ہوتی ہیں جب تک کہ وہ نابالغ ہے اس کے اوپر وہ پابندی نہیں ہے۔ ایک تو ان لوگوں کو استثناء موجود ہے، ان کو تھوڑی بہت چھٹی موجود ہے۔ دوسرا، آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، مباشرت کے وقت آپ جب اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں اس وقت آپ کو جو ضرورت ہے اس کی آپ کو اس وقت اجازت ہے۔ غسل کے وقت اپنا سطر کھولا جا سکتا ہے، غسل کرتے وقت آپ اپنے کپڑے اتار کے نہائیں گے، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری علاج معالجہ کے لیے ڈاکٹر کہے، حکیم کہے تو اس کے لیے بھی جسم سے کپڑوں کو اتارا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم سے اپنے لباس کو، مرد ہو وہ عورت ہو وہ اتارے، کسی شکل میں بھی اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی۔ میرا جسم میری مرضی کا نظریہ دفن ہے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمارا جسم ہے، مرضی ہماری نہیں، مرضی ہمارے رب کی ہے یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم یہ اصول بنائیں کہ ہماری زندگیوں میں راج اللہ کا چلے گا، رواج صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر صدر کی اہمیت بیان کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی اہمیت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پھر کون سا پہنا جا سکتا ہے، کون سا نہیں پہنا جا سکتا، اس کے بارے میں بھی واضح فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زرد رنگ کا لباس مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، قد احمر وجہہ، آپ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ تھے جو آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ اب آپ کے تغیرات تاثرات چہرہ بتا رہا ہے۔ جناب عمر پڑھ رہے تھے نا تو کہا یا رسول اللہ میں یہ تورات پڑھ رہا ہوں تو آپ نے دیکھ کے اپنے چہرہ بدل لیا۔ صحابہ آ رہے ہیں، نبی کا چہرہ دیکھا ہے، اللہ کے نبی آپ پریشان ہیں،
اس قدر وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں میں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا اللہ کے بندوں کے لیے یہ زرد رنگ کا لباس پہننا جائز نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا کروں، اتار دوں؟ غور کیجئے میرے نبی نے کیا فرمایا. فرمایا اتارنا نہیں بل احرقھا، اس کو جلا ڈالو، راکھ کر دو، آج کے بعد یہ تیرے جسم پہ نظر نہ آئے. ایک یہ بات ہے. ریشم کا لباس مرد کے لیے پہننا کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. ہاں ایک شکل، دو شکلیں موجود ہیں. کچھ صحابہ کرام کو اجازت دی، ان کے جسم پہ خارش تھی، تو یہ جو اون کا کپڑا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تو اس وقت کا جو لباس تھا تو صحابہ کو اس کی وجہ سے خارش زیادہ ہوتی تھی، تو خارش زیادہ مریض کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، لیکن اس بات پہ علماء کرام کے اختلاف ہے. یہ خارش والے مسئلہ پہ تمام مکاتب فکر، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، بریلوی، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ جس کو خارش ہے یا سکن کی کوئی پرابلم ہے تو وہ ریشم کا لباس پہن سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی شخص کو بھی ریشم کا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے ریشم کا لباس نہیں پہنائے گا، اور جو دنیا میں ریشمی لباس سے بچے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے عزت کا تاج پہنائے گا. اجازت کس چیز کی ہے؟ 2 انگلیاں، یہ جو 2 انگلیاں ہیں نا، اتنا ریشم کسی کپڑے میں ہو تو اس کی اجازت موجود ہے. اگر کوئی حوالہ پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ بعد میں بتا سکتا ہوں، اب ٹائم نہیں ہے. 2 انگلیوں جتنا مکس ریشم، آدھا ریشم یہ جو بوسکی میں آ رہا ہے یا کرنڈی میں آ رہا ہے، تو بہت سارے علماء کرام جو کپڑے کا کام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کرنڈی میں اور بوسکی میں ریشم ہوتا ہے. اگر 2 انگلیوں سے کم ہے تو پہنا جا سکتا ہے، اگر 2 انگلیوں سے کسی بھی کپڑے میں ریشم زیادہ ہے تو وہ پہنا پھر جا سکتا نہیں ہے. اگلی بات، سونا اور سونے کا لباس، سونے کا کپڑا یا اس کے اوپر تزین و آرائش کرنا بہت زیادہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے اللہ نے سونے کو دنیا میں حرام قرار دیا ہے، لہٰذا جنت میں جو اللہ جنتیوں کو برتن دیں گے وہ سونے اور چاندی کو ہوں گے. جو دنیا میں سونے سے بچے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے سونے کے برتن اس کو مہیا کریں گے جنت میں. لہٰذا یہ وہ صورتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لوگو اللہ وہ ذات ہے خالقہ، اس نے پیدا کیا ہے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب کچھ اس نے پیدا کیا. اور کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. جو ان سا لباس آپ پہننا چاہتے ہیں پہن لیں، مگر وہ جن سے خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے ہٹ کے ایسا کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے جس سے آپ کا ستر واضح نہ ہو، آپ کا پردہ خطرے میں نہ پڑے، وہ لباس پہنا جا سکتا ہے. آگے چلیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے جائز ہونے کی جو شکل بیان فرمائی وہ آپ سن چکے ہیں. اسی طرح ایسا لباس جس سے کافروں کی مشابہت ہو یا ان لوگوں کے دین کے اوپر چلنے کا انسان کے اوپر نقص آئے یا نشان لگے، ایسے لباس کو بھی پہننے سے یا ایسے تہوار کے طور پر ایسا کوئی لباس پہننا جس سے غیر مسلموں کی مشابہت ہو، وہ برتھ ڈے ہو، وہ نیو ایئر نائٹ ہو، وہ کوئی اور ڈے ہے، وہ اپریل فول ہو، کوئی دنیا کا ڈے ہے یا کوئی بھی تہوار ہے، ایسا اس موقع پہ لباس پہننا جس سے اللہ کے دشمنوں کی مشابہت ہو، یہ لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن فہو منہم، وہ کن سے ہوگا؟ انہی میں سے ہوگا. لہذا ہمارے لیے مغرب آئیڈیل نہیں ہے، ہم نے مغرب کی نقالی نہیں کرنی. ہمارے لیے ہر مسئلہ میں
ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا کسی بھی قوم کی مشابہت کرتے ہوئے کوئی لباس بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے وہ پہنو، مگر وہ پابندیاں جو اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہیں ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا، ایسا لباس جو شہرت کے لیے پہنا جائے، لوگ مجھے دیکھیں میرا لباس کیسا ہے، لوگ مجھے کہیں بڑا ویل ڈریس رہتا ہے، لوگ مجھے کہیں یہ تو جناب اپنے بل نہیں پڑنے دیتا کپڑوں کو، یا اس وجہ سے فرمایا کہ لوگ اس کی تعریف کریں یا لوگ اس کی عزت کریں، فرمایا ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ لہٰذا جب بھی کپڑا پہننے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اس نے اچھے کپڑے پہنے، اچھی خوشبو لگائی، اور اللہ کی زمین پہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ فرمایا اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، قیامت تک وہ زمین میں کیا رہے گا؟ دنستا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اکڑ میرے رب کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اکڑ میرے رب کو ایک میدان میں پسند ہے، وہاں ٹہل ٹہل کے اکڑ اکڑ کے چلیں، وہ جہاد کا میدان ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا میدان ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے انہوں نے اپنے ماتھے پہ سرخ، اور کافروں کے مقابلے میں جناب وہ چھاتی تان کے کھڑے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے وہ چل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو دجانہ کو دیکھیے رضی اللہ عنہ، یہ تو اللہ کو چال پسند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، اللہ کو یہ چال پسند نہیں، مگر جس مقام پہ ابو دجانہ کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں، آج میرے رب کو یہی چال پسند ہے۔ جہاد کے میدان میں چھاتی چوڑی کر کے اور اچھے طریقے سے مضبوط طریقے سے سٹینڈ لے کے کھڑا ہونا، یہ میرے رب کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ عاجزی ہے، انکساری ہے، خشوع خضوع جھکنا ہے، یہی میرے رب کو پسند ہے۔ فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے گا دنیا میں، اللہ قیامت والے دن آخرت میں سب سے ذلیل لباس اس شخص کو پہنائیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں اسراف کرنے کی بھی اجازت نہیں دی اور بخیلی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اسراف سے بھی منع کیا ہے۔ فرمایا کلو کھاؤ واشربو پیو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو میرا اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک صحابی آئے پیارے پیغمبر کے پاس، انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے دیا نہیں؟ میری طرف توجہ کریں، آخری بات ہے، کہ اللہ نے تجھے دیا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بڑا دیا ہے۔ فرمایا پھر یہ کیا تو نے پہنا ہوا ہے؟ اللہ نے جو تجھے دیا ہے نا، اس کے مطابق اللہ تیرے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بخیلی سے بھی منع کیا ہے۔ میرے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں، میرے بچے گندے کپڑے پہنے، بالکل ہلکے پہنے، بخیلی سے بھی منع کیا ہے، اسراف سے بھی۔ اب میرے پاس زیادہ پیسے آ گئے ہیں، اپنی بیوی بچوں پہ اضافی خرچ کرتا جاؤں ضرورت سے زیادہ، اس کام سے بھی منع کیا ہے۔ لہٰذا میرے نبی نے خود ہی اس کا رستہ دے دیا۔ فرمایا خیر الامور اوسطھا، لوگوں نہ اوپر جاؤ نہ نیچے جاؤ، سب سے بہترین رستہ خیر الامور اوسطھا، درمیانی راستہ ہے۔ درمیانے کپڑے لو، امیر کے لیے حکم ہے، غریب کے لیے حکم ہے، سوداگر کے لیے حکم ہے، چھوٹے کے لیے حکم ہے، بڑے کے لیے حکم ہے، عربی کے لیے حکم ہے، عجمی کے لیے یہی حکم ہے، وہ ملک کا وزیر اعظم ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ کی قسم یہ تو یہ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت، صحابہ کرام کے لیے بھی یہی حکم ہے، نہ اسراف کرو نہ بخیلی کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو، اگر تھوڑے ہیں تو تھوڑے، اگر زیادہ ہیں تو اس کی نعمت کے مطابق۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث، قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث، جو اللہ نے تجھ پہ نعمت کی ہے نا اس کو بیان کرو، اس کے اثار نظر آنے چاہیے۔ آخری بات بھی سن لیں، فرمایا جس کے پاس اللہ نے مال دولت سرمایہ دیا ہے، اس کے باوجود وہ اچھا لباس پہننے سے پرہیز کرتا ہے، اس وجہ سے کہ یار میں نے دنیا میں اچھا لباس نہیں پہننا، میں نے اللہ کے ہاں جا کے وہاں اچھا لباس پہننا ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائے، وہ ملانگی بن جائے، بالکل لوگ اس کے قریب ہی بہنا چھوڑ دیں، دنیا سے دور ہو جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا
کہ آپ سے بدبو آئے اور لوگ آپ سے نفرت کریں اور آپ کہیں کہ میں نیکی میں پڑا ہوں، اس کی بھی اسلام کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ خوبصورت ہے اور کس کو پسند کرتا ہے؟ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام نے میانہ روی کا درس دیا ہے، فرمایا جو دنیا میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عاجزی والے لباس کو ترجیح دے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اس قربانی کی وجہ سے کہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، سب کچھ یہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا کرتا ہے؟ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا لباس پہنائیں گے کہ دنیا میں قیامت والے دن لوگ رشک کریں گے، اور فرمایا سب سے عزت والا لباس اللہ اس بندے کو پہنائیں گے جو دنیا میں ہونے کے باوجود بھی عاجزی، انکساری اور سادہ زندگی کو کیا کرتا تھا؟ پسند کرتا تھا۔ اور یہی درس دیا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی درس ابو بکر کا، یہی عمر کا، یہی عثمان کا ہے، یہی علی کا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور یہی درس ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے سیدہ عائشہ کا، سیدہ حفصہ کا، سیدہ خدیجہ کا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم عنہا، سب کا یہی درس ہے کہ اپنی زندگی کا گزارا کریں۔ یہ دنیا میں ہم گزارے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ موجیں مزے رب کی جنت میں جا کے ہم نے کرنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب موت دے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔